میں شروع کرتا ہوں. ایرانین سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب نے کہا کہ فتح ہوئی ہے ہماری، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تباہ ہونے جا رہا، لیکن صدر ٹرمپ نے سیز فائر کروا کے اس کو بچا لیا. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ دونوں نے کہا ہماری بس ہو چکی ہے. آپ کا ٹیک کیا ہے سر؟ پراچا صاحب، ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں جس میں جس کا جب جی چاہے فتح کا اعلان کر دے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی کرکٹ کا میچ تو تھا نہیں کہ گیم ختم ہونے کے بعد رن گن لیے جائیں. یہ تو دو ملکوں کی لڑائی تھی. ایران اگر یہ سمجھ رہا تھا کہ اسرائیل کو تباہ کر دے گا تو اسرائیل تو تباہ نہیں ہوا، اسرائیل تو موجود ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا کچھ بمباری کر کے، تو وہ بھی نہیں ہوا. ایران کے ایٹمی پروگرام کو یقیناً دھچکا پہنچا ہے، اور دھچکا کتنا ہے وہ وقت بتائے گا. لیکن کئی سائنسدان مارے جانے، فوج کے سربراہ کا مارا جانا، یہ سب کوئی فتح کی دلیلیں تو نہیں ہیں، یہ بڑی مشکلات کی دلیلیں ہیں. رہ گیا صدر ٹرمپ کا معاملہ، تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی ہر کامیابی کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے قائل ہیں. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ یہ جنگ میزائلوں کی جنگ تھی، اس لیے میزائلوں کی تعداد ایک محدود تعداد ہوتی ہے. ایران نے کئی سینکڑوں میزائل اسرائیل کے اوپر پھینکے، جن میں سے بہت سے اسرائیل نے انٹرسپٹ کر لیے. اسرائیل کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے بھی پیٹریٹ میزائل استعمال کرنے پڑے. تو وہ میزائل لامتناہی تو ان کی سپلائی نہیں تھی. تو ایک وقت تو یہ جنگ اس وجہ سے ختم ہونی تھی کہ دونوں کے پاس سپلائی جو میزائلز کی ہے وہ بٹ صدر ٹرمپ نے خود ہی کہا کہ ان دا لاسٹ کپل آف ڈیز، یعنی جنگ کے ان آخری دنوں میں اسرائیل کا بہت نقصان ہوا، بہت بلڈنگ تباہ ہوئی اسرائیل میں. جی بالکل، اسرائیل کا یقیناً نقصان ہوا ہے، پہلے سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے. اسرائیلی معاشرے کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اسرائیل نے کبھی ایسی کوئی جنگ نہیں لڑی جو اس کی اپنی سرحدوں کے اندر لڑی گئی ہو. 1948 کے بعد سے اسرائیل ہمیشہ جب بھی جنگ لڑا ہے تو وہ دوسروں کی سرزمین پہ لڑا ہے. اس بار پہلی بار ان کو اپنی سرزمین پر نقصان برداشت کرنا پڑا، عمارتوں کی تباہی کی صورت میں، افراد جانی نقصان کی صورت میں. لیکن جس کو ملک کا تباہ ہو جانا کہتے ہیں، وہ کیفیت ابھی بھی اسرائیل کی نہیں ہے، اور بظاہر وہ کیفیت ایران کی بھی نہیں ہے. تو دونوں ملک اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں. اور میں نے کچھ دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ بعض اوقات جنگ بندی صرف دو جنگوں کے درمیان وقفے کا نام ہوتی ہے. جنگ کے بعد جیسے ایران کلیم کر رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں، ایران کا پوسچر آپ کو کیا نظر آتا ہے ٹورڈز عرب نیبرز؟ دیکھیے، 1967 کی جنگ میں جب مصر کی فضائیہ ساری تباہ ہو گئی تھی زمین پہ کھڑے کھڑے، جب سینائی پیننسولا اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا تھا، یہ مغربی کنارہ جو ہے دریائے اردن کا، یہ اردن کے پاس ہوا کرتا تھا، یہ بھی ان کے پاس چلا گیا، بیت المقدس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. تب بھی بہت سارے عرب ممالک میں یہی کہا گیا کہ ہمیں فتح ہوئی ہے اسرائیل کے اوپر. تو یہ اسی طرح سے اسرائیل کو جب 1973 میں تھوڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ آج بھی اس کو ایک فتح کے دن کے طور پہ مناتے ہیں. یہ تو ملکوں کو اور قوموں کو کرنا پڑتا ہے اپنے لوگوں کا مورال اوپر رکھنے کے لیے. لیکن اس ایران میں مجھے یقین ہے کہ اب اس بات پر نظر ثانی ہوگی کہ ایران اس جنگ میں کافی حد تک آخری دنوں میں تنہا ہو گیا تھا. روس اور چین جو اس کو اسلحہ سپلائی کرتے رہے ہیں، انہوں نے اس جنگ کے دوران کوئی نئی اسلحے کی جو کمک ہے وہ ایران کو نہیں پہنچائی. اسی طریقے کے ساتھ ایران کے سارے پڑوسی ممالک، افغانستان، ترکی، پاکستان، ایران کے ساتھ ہمدردی کرتے رہے، لیکن کوئی آگے بڑھ کر اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا. تو اس لیے ایران کو اس بات پر نظر ثانی تو کرنی ہوگی کہ جو اس کا ایگریسو پوسچر رہا ہے کیا وہ سسٹینیبل ہے یا نہیں. لیکن وہ سپریم لیڈر جو اس پوری جنگ کے دوران کہیں گوشہ نشین تھے، ان کو خاص طور پہ یہ کہنا ہوگا کہ میرے بہت سے ساتھی شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اس لڑائی سے دستبردار نہیں ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ دوبارہ یہ لڑائی بحال کروں گا.